بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توفیق سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے درود تاج پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 2 راؤنڈ جو ہے جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں ہر مہینے وہ اس کا کریں گے، پھر اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم ہوا تو آپ کو خط بھی سنائیں گے سرکار علی کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجرہ اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ 6:30 تک 6:15 تک انشاءاللہ ختم کر لیں گے۔ یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، اپنے قلب پہ دھیان دیں۔ جیسے میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم اللہ کا ذکر کریں اس کے حبیب کا، تو قلب اور روح کی گہرائیوں سے تعلق بنانا چاہیے۔ اس کا اچھا انداز یہی ہے کہ آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان کر لیں، خالی سانس لیتے جائیں۔ چند سانس آپ لیں گے تو آپ کا دھیان اپنے باطن میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ کی میں شہرک سے بھی قریب ہوں۔ تو یہاں اللہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں ضرور دلاتا ہے اگر ہم کوشش کریں تو اس پہ دھیان رکھیں، خالی سانس لیں۔ خالی سانس لیں تو پھر کنسنٹریشن جو ہے توجہ بڑھ جاتی ہے باطن میں۔ اور پھر جب میں درود تاج پڑھنا شروع کروں، میرے ساتھ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس کو اپنے قلب پہ پھر محسوس کریں اپنے اندر۔ ایک مشاہدہ جس کو کہتے ہیں اللہ کے نام کا مشاہدہ اپنے قلب پہ قائم کریں۔ جب یہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا ایک باطن کا تعلق جو ہے اپنے مرشد کی روح سے قلب سے موجود ہے۔ اور یہ جو ہم شجرہ پڑھتے ہیں وہ یہ ایک روحانی لڑی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی لہر ہے جو ہم سب تک پہنچتی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس تعلق کی۔ جتنا اس کو بڑھا لیں گے اتنا ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی میں برکت بھی آتی ہے، چاہے ہمارے ظاہری مسائل ہوں، چاہے ہماری باطنی ڈسٹربنس ہو، کچھ ہو، جو بھی ہو کیفیت، تو یہ خود بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ تعلق جب اللہ سے بنائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ 1 قدم بڑھو تو میں 10 قدم بڑھتا ہوں، چل کے آؤ تو دوڑ کے آؤں گا۔ تو یہ مقصد یہی ہے کہ ہم باطن میں اپنا تعلق بنائیں۔ وہ تو موجود ہے ہمارے ساتھ، ہم نے اپنا تعلق بنایا۔ محسن ذرا سن لو، ادھر آواز ٹھیک جا رہی اسپیکرز کے اوپر۔ تو اب ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کریں، اپنے قلب پہ دھیان دیں اور خالی سانس لینا شروع کریں۔ میں درود خضری اور کلمہ شریف پڑھتا ہوں، پھر آگے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بند، اپنے قلب پہ دھیان اور خالی سانس لینا شروع کریں۔ اللہ کا نام اپنے قلب پہ لانے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کاف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین
محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ اسما کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد راحت العاشقین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد سید المجیبین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ. حقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حی یا قیوم المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 یا اللہ یا حفیظ یا مجید المدد 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 حق بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم حق پڑھیں جناب. یہ درود خضری ہے، ہمارے سلسلے کا خاص وظیفہ بھی ہے. اس کو اپنے طور پہ پڑھیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھیں. آپ کو 10 منٹ دیتے ہیں، اس پہ کوشش کریں 125 دفعہ، اس سے بھی زیادہ محنت کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں کوشش کر کے پڑھیں اپنے اپنے طور پہ. وہ سنو تسبیح مجھے پکڑا رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ شین للہ یا سیدنا یا حبیب اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، المستغاث المستعان یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، الشفاعت الخلاص یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، اسمع کالنا یا سیدنا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المفلحین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الفاضلین وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید المبشرین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد سید الرؤوفین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ حق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ،
اللہ نور من نور 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 اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا سمیع یا بصیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا کریم یا بشیر المدد المدد المدد. یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رؤوف یا رحیم المدد المدد المدد. یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد. یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد. یا اللہ یا رقیب یا حفیظ المدد المدد المدد. حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. پڑھیں جناب اس درود شریف کو اپنے طور پہ. درود خضری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دفعہ پڑھیں. کوشش کر کے زیادہ سے پڑھیں. 7 8 10 منٹ آپ کو دے رہا ہوں. اس پہ کریں جتنا کر سکتے. 125 کی کوشش کریں. اس سے بھی زیادہ محنت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدنا یا حبیب اللہ. اب جی اس میں ذات کا ذکر ہم کریں گے. اسی طرح آنکھیں بند رکھیں. اپنے قلب پہ دھیان رکھیں. اللہ کا نام اپنے قلب پہ پوری طرح قائم رکھیں. اور پھر اپنا اپنا ذکر ہے. میں درود شریف کلمہ شریف پڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد یکسوئی کے ساتھ اپنا جن کو اس میں ذات دیا ہے باطنی ذکر وہ اسی طرح سانس کے ساتھ کریں گے. جو کوئی نئے بہن بھائی ہوں یا جن کو یہ ذکر نہیں ملا, اگر ان کو کوئی میں نے ذکر ایسا دیا ہوا ہے ہمہ وقت پڑھنے کا تو وہ کر سکتے ہیں. مثلا کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا ہے, کسی کو یا حی یا قیوم دیا ہے. اور اگر یہاں اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ چونکہ اس میں ذات کا ذکر ہے اور اللہ نے مطلب حدیث مبارک ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ, تو یہ اللہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ ہے جو باطن میں پڑھا جاتا ہے اس انداز سے. تو وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں. یعنی سانس اندر جائے تو ہلکی سی زبان ہلا کے کہیں لا الہ, پھر جب باہر آئے تو الا اللہ ہو. سانس اندر جائے تو لا الہ, باہر آئے تو الا اللہ ہو. لیکن آہستہ پڑھیں, دوسرا جو ساتھ بیٹھا ہو اس ڈسٹرب نہ ہو. بعض اونچی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جن کا سانس کے ساتھ ذکر ہے ان کی تو آواز کے بغیر ہے, وہ باطن میں اپنا ذکر کریں. چلیں اب میرے ساتھ درود خضری اور کلمہ شریف پڑھ لیں اور اپنے اپنے ذکر میں لگ جائیں. درمیان میں مراقبہ 1 یا 2 دفعہ کراؤں گا,
اس میں جیسے آپ کو بتایا کہ مراقبے سے مراد ہے اللہ کے ساتھ اپنی یکسوئی کو قائم کرنا، اللہ کی طرف سے کسی نام، اشارے یا کسی بات کا انتظار کرنا۔ یہ مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہماری اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری یکسوئی کتنی ہوئی ہے، ہماری انر کنسنٹریشن کتنی ڈیولپ ہوئی ہے اللہ کے ساتھ۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب یہ بات بڑھتی ہے تو بندے کو باطن میں بات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ ریفلیکشن ہو جاتے ہیں، کوئی باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے۔ ابتدا میں اس کو سائیکالوجی میں تو سکس سینس بھی کہتے ہیں، باتوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آگے چل پہ کہ بڑا معاملہ ہے جو کشف ہے، اور وہ باتیں وہ تو نصیب والی بات ہے، جس کا قلب روشن ہوگا یہ باقی باتیں تو پھر اس کے ساتھ ہوتی ہیں جا کے۔ تو کوشش سب کا فرض ہے، ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ سانس کے ساتھ جو آپ ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں یہ 70 گنا ہو جاتا ہے، یعنی جو زبان سے آپ پڑھیں گے 70 دفعہ، تو سانس ایک دفعہ اللہ کو کہیں گے تو یہ اس کے برابر ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ پھر اس کی برکت کتنی ہے۔ اب میرے ساتھ درود خضری اور کلمہ شریف پڑھیں اور آنکھیں بند اسی طرح رکھیں، اپنا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کلمہ ختم شریف یہ ختم کر لیں مراقبہ، اور میرے ساتھ درود شریف کلمہ شریف پڑھ لیں، پھر ہم ختم کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ ختم شریف پڑھتے ہیں، اسی طرح آنکھیں بند رکھیں، میرے ساتھ ہیں، مختصر ختم شریف ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد محسن صاحب ہمیں نور سرکار پاک کا خط سنائیں گے ایک دفعہ۔ وہ بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، مقصد تو یہی ہے کہ ہماری یاد دہانی ہو، ہم اس پہ عمل کی کوشش کریں، اور اس کی برکت بھی ہمیں بہت ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر شجاع شریف پڑھا جائے گا، پھر انشاءاللہ دعا، اور پھر آپ کو اجازت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. افضل الذکر لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ. محسن صاحب آپ کو نا سرکار علی کا خط سنائیں گے 2 دفعہ. اس میں آپ غور کریں گے تو ہمارے اپنے حالات ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور ہم سب کے گھروں میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اس پہ غور کریں اور اس پہ جو اس نصیحت اس میں ہے اس پہ عمل کی کوشش کریں. سنائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک. 11 اپریل 1938. برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو. السلام علیکم. آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا. دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے. فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں. جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں. مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے. خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو. میں جانتا ہوں کہ قرض دار روپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں. بیٹا کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا. لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانا پڑی. میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماویں. میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے. تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے. تم سب سے علیحدہ ہو. اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو. دیگر احمد آباد، بڑودہ اور برونچ والے دوست تم کو از حد پیار کرتے ہیں. الہی اپنا فضل فرما. یا دستگیر اپنی دستگیری فرما. یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما. مجھے مہربانی فرما کر
جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک ہم کو آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آپش ما استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 11 اپریل 1938۔ خط دوبارہ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، 11 اپریل 1938۔ برادرم اشرف خان صاحب سلامت رہو، السلام علیکم۔ آپ کا خط ملا، دل کو صدمہ ہوا، دعا ہو رہی ہے، کرم کی بوچھاڑ آنے والی ہے، فضل و کرم کے دروازے کھلنے والے ہیں، جن کے رتبے ہیں ان کے لیے مشکلیں بھی ہیں۔ مالک اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمایا بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ وقت آزمائش ہے۔ خاموشی، سکون اور صبر سے وقت کو کاٹو۔ میں جانتا ہوں کہ قرض دار روپوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں۔ بیٹا کئی مرتبہ لکھا ہے، مکان کے اندر کوئی زیادہ گناہ یا گستاخی کرتا ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ ہی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک بیوی بت کی علیحدہ پوجا کیا کرتی تھی، جس کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھپایا ہوا تھا، لہٰذا آزمائش حضرت علیہ السلام پر بھی پڑی اور انگوٹھی گم ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو دقت اٹھانا پڑی۔ میں ہر بار لکھتا ہوں مگر میری کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور مالک اپنا فضل و کرم فرماوے۔ میاں دنیا اپنا کام سیدھا کرتی ہے اور وقت کو خوشامدانہ طور سے گزارتی ہے۔ تمہارا نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ بیوی بچے، تم سب سے علیحدہ ہو، اپنی ڈیوٹی کا خوب خیال کرو۔ دیگر احمد آباد، بڑودہ اور پونچھ والے دوست تم کو ازحد پیار کرتے ہیں۔ الہی اپنا فضل فرما، یا دستگیر اپنی دستگیری فرما، یا رحمت للعالمین اپنی رحمت فرما۔ مجھے مہربانی فرما کر جلد جلد خط لکھا کرو، میرا دل زیادہ بے قرار رہتا ہے، میرے لکھے ہوئے پر عمل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ کارساز مسبب الاسباب ہے، فضل کرنا اس کی طرف سے ہے۔ اے مالک ہم کو اپنی آزمائش سے بچا، آمین ثم آمین۔ الہی آپش ما استغفر اللہ، تو ہی فریاد رس الحمدللہ، یعنی اے اللہ میں شرمندہ ہوں اور مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ ہی التجا سننے والے ہیں اور تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ بچوں کو دعا، گھر میں دعا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا سب کا یار و مددگار ہو، کرم ہو، فضل ہو، رحم ہو، عنایت ہو، رحیمی ہو، انعام ہو، فیض ہو، آمین ثم آمین۔ المرسلہ آ حضور پاک سرکار عالی کا نام پاک، دعا گو 11 اپریل 1938۔ آپ شجاع شریف سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا مانگیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجرہ طیبہ خاندان عالیہ قادریہ طرطوسیہ، سلسلہ حفیظیہ مجیدیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھا حمد و ثنا رب العلا کے واسطے، نعت احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، آل و صحاب نبی پر صد درود و صد سلام، اور اہل بیت وال اصفیاء کے واسطے، مغفرت ہو صاحب حضرات خلفائے رشید، اولیاء و اصفیاء و اتقیاء کے واسطے۔ یا الہی بندہ مسکین گدا بے کس غریب ملتجی در پر کھڑا ہے التجا کے واسطے، سر پہ ہے انبار عیسیاں، دل پہ گمراہی کا داغ، نظر رحمت کیجیے اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے۔ مشکلیں صدہا مصیبت پیش آئی ہیں مجھے، مشکلیں سب دور ہوں علی مشکل کشا کے واسطے۔
یا الہی دے بصیرت تاکہ پاؤں راہ راست، خواجہ بصری حسن پیر خدا کے واسطے۔ میں ہوں اجمی پر خطا میری خطائیں بخشیو، خواجہ اجمی حبیب کبریا کے واسطے۔ قطرۂ رحمت کا ہوں طالب اگر ہووے نصیب، شیخ بو داؤد تائی پر صفا کے واسطے۔ جاہل و مجہول ہوں مجہول سے معروف کر، خواجہ معروف کرخی پادشاہ کے واسطے۔ سر سے سری کرو اس اجنبی نادان کو، سری سکتی جناب پارسا کے واسطے۔ نفس شیطان سے بچاؤ بندہ مظلوم کو، برکت خواجہ جنید اولیاء کے واسطے۔ رہنمائی کیجیو اے ہادی علم الہدا، شیخ شبلی قطب عالم رہنما کے واسطے۔ یا الہی دل میں تو واحد ہی ہو دیگر نہ ہو، شیخ عبد الواحد یمنی لقا کے واسطے۔ کر فرا حاصل مجھے غمگین کو راحت ملے، شیخ حضرت بولفرا ترتوسیہ کے واسطے۔ حسنت الدنیا وعقبا آتنا یا ربنا، شیخ خنکاری حسن صاحب رضا کے واسطے۔ یا الہی دے سعادت خادم مخدوم کو، شیخ ابو سعید پیشوا کے واسطے۔ قادر کرو اس نفس شیطان پر مجھے، شیخ عبد القادر صدر العدلا کے واسطے۔ کرتا رزاق مجھ کو روزی وصل و لقا، سید خلق عبد الرزاق اولیاء کے واسطے۔ یا الہی حسن اخلاقی مجھے کیجیو عطا، خواجہ حسن علی کرشی پادشاہ کے واسطے۔ حافظہ اس نفس دشمن سے حفاظت کیجیو، شیخ حضرت حفص ابو بکر اولیاء کے واسطے۔ حرص و خواہش سے بچا ہوں پرچ کشتہ بے نوا، شاہ سلیمان صاحب جیش و لوا کے واسطے۔ میرے سنگین دل کو یار موم سا کر درد سے، شیخ بو داؤد پیر اولیاء کے واسطے۔ یا الہی کر مجھے مقبول اپنی راہ کا، خواجہ ابو بکر مقتول رضا کے واسطے۔ توتی آئے تور موسیٰ آنکھ میں ڈالو میری، موسیٰ حلبی طبیب حق نما کے واسطے۔ نیک حصہ کر میری قسمت خدایا با نصیب، شیخ بول قاسم جناب پارسا کے واسطے۔ تو میرا معبود حق میری دعا کو کر قبول، سید عابد کبیر الاولیاء کے واسطے۔ کھینچیو میرے گناہوں پر معافی کا قلم، سید احمد ولی فرخ لقا کے واسطے۔ تشنائے لب ہوں میں پلاؤ کاسائے آب حیات، خضر عبدال بیابانی ادا کے واسطے۔ افتخار فقر سے مجھ کو الہی میر کر، حضرت شاہ میر پیر اولیاء کے واسطے۔ دے سعادت جاوداں اے مالک ہر دو جہاں، شاہ سعید مظہر نور خدا کے واسطے۔ یا الہی دے مجھے الفت سے دیدار و جمال، خواجہ شاہ جمال اہل صفا کے واسطے۔ کر کرم مجھ پر خدایا بے نوا ہوں سخت تر، خواجہ عبد الکریم پارسا کے واسطے۔ رحمت کرو مسکین ہے در پر کھڑا، صاحب عبد الرحیم اولیاء کے واسطے۔ پالیو شیر محبت سے یہ طفل ناتواں، حضرت شیر محمد پادشاہ کے واسطے۔ یا الہی فیض کے چشمہ سے اب سیراب کر، شاہ محمد فیض فیاض الورا کے واسطے۔ نور احمد سے منور کیجیو دل اے خدا، نور احمد قبلہ نور الہدا کے واسطے۔ اے مددگار جہاں یاری کرو ہوں ناتواں، سخی احمد یار قبلات کیا کے واسطے۔ یا الہی اس گدا کو اپنی الفت میں صدا رکھ، محمد عمر محبوب خدا کے واسطے۔ قبلہ و کعبہ امام الدین کی خاطر الہ، کر نظر مجھ پر امام الاصفیاء کے واسطے۔ قبلہ حاجات حضرت غلام سرور کے طفیل ہو، دعا مقبول مرشد رہنما کے واسطے۔ دین دنیا میں ہماری کر حفاظت اے خدا، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ پیر ماں کے واسطے۔ اے خدا ہر دم رہے تیرا کرم میرا رفیق، حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے۔
نور عرفان سے منور کیجیے دل خدا حضرت خواجہ نور سائیں عبد المجید قلندر زمان پیشوا کے واسطے ساقیہ بھر بھر پلاب جام وحدت سے مجھے بے خبر ہستی سے ہوں ان اولیاء کے واسطے دین دنیا کی بھلائی یا الہی کر نصیب خاندان عالیہ قادریہ ترتوسیہ کے واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی محفلوں کے بارے میں جی، ہماری جو اب اگلی محفل ہے یہ محفل خاص و درود شریف کی، یہ جولائی کی 11 تاریخ کو رکھی ہے، اتوار کا روز ہوگا، یہی 5 بجے ہم شروع کریں گے، تقریباً 2 ہفتے ہیں اس میں۔ بہن بھائیوں نے بہت درود شریف پڑھا ماشاءاللہ، اللہ اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس کو اور بڑھائیں۔ یہ تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہو جائے گا، اور وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو میرے حبیب پہ درود بھیجے گا اس کے تمام مسائل میں خود حل کر دوں گا، تمام فکریں اپنے ذمے لے لوں گا۔ تو کوشش جاری رکھیں، مالک سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی بڑھائیں اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہماری محفل ختم غوثیہ ہے، سلسلے کا جو 11ویں شریف کا ختم ہے، یہ چاند کی 14 تاریخ کو ہوتا ہے، یہ 24 یا 25 جولائی تاریخ ہوگی، اور اس میں کوئی بھی دن آ سکتا ہے، ہفتے کا ہو سکتا ہے یا شاید اتوار ہو، اس ہفتہ یا اتوار جو بھی بنے گا۔ 11 جولائی کو یعنی درود شریف اور محفل خاص کی محفل، اور 24 یا 25 جولائی یعنی جو چاند کی 14 تاریخ ہوگی، ہفتہ یا اتوار کا روز ہوگا، یہی 5 بجے شام اس کا وقت ہوگا، اور اسی طرح انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک اور ہمارے آپ سب کی ہم سب کی طرف سے مالک ہم سب کو توفیق دیتا ہے، ایک عوامی لنگر ہے جو انگریزی تاریخ کی یعنی 1 تاریخ کو ہوتا ہے، یعنی ہر ماہ کی 1 تاریخ کو 11:30 بجے ہم تقسیم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، بہت مخلوق آتی ہے، فیض یاب ہوتی ہے، یہ مالک کے فضل کرم توفیق سے ہے۔ دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں، کوئی شوق سے دوست آ بھی جاتے ہیں، اس میں شامل بھی ہوتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں دوستوں کی جو یہاں ڈیوٹی والے ہیں۔ اور پھر یہ 1 جولائی کو انشاءاللہ، تو یہ 3 محفلیں آپ کو بتا دیں، یعنی درود شریف اور محفل خاص جو ہے ذکر کی محفل 11 جولائی، اور پھر 24 یا 25 جولائی کو ختم غوثیہ، اور 1 تو اب آ رہی ہے 2 دن بعد، اور انشاءاللہ عوامی لنگر ہوگا، 11:30 بجے شروع کریں گے۔ آپ کے وظائف و ذکر کے بارے میں پہلے بھی میں تو بس گزارش ہی کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، اس کی باقاعدگی رکھیں۔ رہے حالات تو آپ دیکھتے ہی ہیں، جو شروع سے بات اس پہ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ تو یہ چلتا رہتا ہے، اسی طرح یہ کچھ اس طرح ہی معاملات ہیں ان صدیوں میں جو آ رہے ہیں، جیسے باتیں سمجھائی گئی ہیں وہ آپ دوستوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اتار چڑھاؤ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور ایک بات پہلے سے آپ کو بتائی ہوئی کہ ملک نے آگے جانا ہے، اس نے ترقی بھی کرنی ہے، دنیا میں اس کا نام بھی ہونا ہے، لیکن جب آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو مشکل بھی تو اتنی آتی ہے نا اوپر جا کے، تو اسی طرح قوم بھی مشکلوں سے گزرتی ہے، اور اس طرح پھر لیڈر بھی اچھے اور برے ہر طرح کے آتے ہیں، اور اسی طرح سے فوج کا رویہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سب ملک کے اندر اور باہر کے حالات، اس میں اندرونی بیرونی سازشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہو تو ہر چیز پہ خود بہت کنٹرول ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو کفار اور یہ یہودی اور دوسرے ہیں سارے، یہ ظاہراً آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ بڑے خون خوار ہیں اور بڑے لڑاکے ہیں، اندر سے یہ بہت ڈرپوک ہیں، ڈرتے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ وہ مرنے سے ڈرتے ہیں سب، ان کی یہ کیفیت ایسی ہے، تو کہتے ہیں یہ بزدل ہیں، اور اسی طرح جنگوں میں پھر ان کو شکست ہو جاتی تھی۔ اسی طرح مسلمان بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، لیکن اگر پوری ملت اسلامیہ کی آپ حالت دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں تو ہم کتنا عمل کرتے ہیں، تو ہمیں تو یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر اللہ والوں سے تعلق ہے تو پھر جو سلطان باہو صاحب نے کہا کہ جو دم غافل و دم کافر، تو ہمارا وقت تو اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، اس کی کوشش کریں۔ باطنی ذکر بھی آپ کو ملا ہوا ہے، ظاہری وظائف بھی ملے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم بھی ہے، یہ سب مالک کے فضل کرم توفیق سے، تو مالک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کے لیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، گھروں میں سب کو میرا سلام پیار دیں، جو دوست آئے ہیں اس پہ، جو نہیں آئے ہیں، کافی تعداد میں ہوتے ہیں بہن بھائی، اللہ کا فضل ہے، شوق بڑھ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، پتہ چلتا ہے۔
رہی بات آپ کے جو مسائل یا ضرورتیں، آپ محسن صاحب کو میسج کرتے بھی رہتے ہیں بہن بھائی، وہ اس طرح مجھے سب میسج ملتے بھی ہیں، اور جو میری ڈیوٹی ہے جو لگائی گئی وہ میں اپنی طرف سے اپنا عجز تو پیش کرتا ہوں۔ قبولیت مالک کی مرضی سے ہے، توفیق بھی اس کی مرضی سے ہے۔ اپنی جگہ بھی ہم سب دعا مانگتے ہیں اور ایک دوسرے کے بھی مانگتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، تو انشاءاللہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ اسی طرح بڑھتا بھی رہے گا۔ اللہ کا نام برکت والا ہے، اس میں کبھی شکست نہیں ہوا کرتی، یہ یاد رکھیں کہ گارنٹی ہے اللہ کے نام کے ساتھ۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اخلاص پیدا کر لیں گے اللہ کے لیے، اتنا ہم اندر سے بھی خوف دور ہو جاتے ہیں۔ حالات اگر برے ہیں تو اس کا بھی بندہ مقابلہ کر لیتا ہے، اچھے ہیں تو اس پہ بھی غرور بھی نہیں کرتا، یعنی میانہ روی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیان کا راستہ، نہ آپ اس طرف جائیں نہ اس طرف جائیں، تو یہ درمیان کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے، اس کی کوشش جاری رکھیں۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ بقدر حسنہ وجمالہ وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ، یا باری تعالی، یا رب العالمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، آپ کے فضل و کرم توفیق سے آج جو ختم پاک پڑھا گیا، ذکر اذکار کیا گیا، پچھلی محفل سے اس محفل تک بہن بھائی دوست احباب نے اپنے طور پہ جو کوششیں کیں اس محفل کی نسبت سے اپنے طور پہ، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے، جو کچھ لایا گیا تقسیم کیا جاتا رہا ہے، تقسیم کیا جائے گا، سب آپ کے فضل کرم توفیق سے۔ یا مالک، ہماری یہ آج جانا التجا، آج جانا فریاد، آج جانا کوشش اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ ہمارے قلب، ہماری روح، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سربت سجود ہیں۔ یا مالک، ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم و ودود، اس سب کا ثواب سب سے پہلے میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیا جاتا ہے، قبول و منظور فرما لیا جائے۔ اس کے بعد اس کا ثواب تیری کل فوج شدہ پیاری ہستیوں، انبیاء کرام، اصحابہ کرام، ازواج مطہرات، آل رسول، اہل بیت، شہداء کربلا، 14 معصوم، 12 امام، 14 خاندان، 14 خانوادے، تابعین، تبع تابعین، تمام سلسلوں کے تمام اولیاء کرام، بزرگان دین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، روز اول سے روز آخر تک جو فوت ہوئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ قبول و منظور فرما لی۔ خاص طور پہ اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیے۔ خاص طور پہ اس کا ثواب تمام روحانی لڑی کے بزرگان دین کی ارواح کو قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب میرے دادا پیر سرکار عالی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد کے والد محترم مولوی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ خاص طور پر اس کا ثواب نور سرکار پاک کے والد محترم سائیں رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو قبول و منظور فرما لی، اور خاص طور پہ اس کا ثواب عنان والی شان والی ہستیوں کے نام جن کی نظر کرم سے یا باری تعالیٰ تو نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنا نصیب فرمایا۔ میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء، سلطان الاولیاء، غوث الورا، خواجہ محمد حفیظ اللہ شہنشاہ بڑیلہ شریف نرالی سرکار پاک، اور میرے پیشوا و رہنما نور سرکار پاک قلندر زماں صوفی المجید رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے، اور خاص طور پہ اس کا ثواب حاضرین مجلس کے والدین میں جو کوئی فوت ہوا، آباء اجداد میں سے تیرا نام لیوا فوت ہوا، بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست احباب میں سے جو کوئی فوت ہوا، ان محفلوں کی رونق بہن بھائی جو آج ہم میں موجود نہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب خاص طور پہ قبول و منظور فرما لیجیے۔
یا ارحم الراحمین یا ذوالجلال والاکرام یا اکرم الاکرمین، آپ کو آپ ہی کی شان کا واسطہ میرے آقا کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے توسل سے آپ کی شان اور آپ کی تمام شانوں کے صدقے، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، خاص طور پہ غوث پاک اور غوث پاک کی شان والی روحانی لڑی کی شان کے صدقے، میرے پیر و مرشد کی نرالی شان کے صدقے، نور سرکار کی نوری شان کے صدقے آپ سے التجا ہے، ہم سے جو خطائیں قصور گناہ سہون ارادتاً خیالی قولی فعلی طور پہ ہوئیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے بہن بھائی، رشتہ دار، سنگی، ساتھی، دوست، احباب سے، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی غلطیاں قصور گناہ معاف فرما دیجیے۔ سب کے لیے آپ کے آگے اس جہان میں بھی خیر کی التجا ہے، اگلے جہان میں بھی خیر کی التجا ہے۔ یا باری تعالیٰ اپنے ہر نام لیوا کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تنگ دستی، ہر بیماری، ہر گمراہی دور فرماتے ہوئے سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرما دیجیے۔ یا مالک الملک، کائنات کے مالک، کائنات کے ذرے ذرے پہ آپ کا بہت فضل و کرم ہے، اس میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے اس میں جو جی جان حاضر موجود کسی بھی مشکل، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف، بیماری میں مبتلا ہو، سب کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین کو یا تو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اگر ان کے یہ نصیب میں نہیں تو یا اکرم الاکرمین ملت اسلامیہ کو تمام ملتوں پہ غالب فرماتے ہوئے ہمارے اندر اجتماعی انفرادی طور پہ جو برائیاں، نفاق، نحوستیں ہیں سب دور فرما دیں، اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کا مزید بول بالا فرماتے ہوئے ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی ہر مشکل آسان فرمائیے، جہاں جہاں تیرے نام لیوا ظلم کا شکار ہیں یا باری تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائیے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز پہ اپنا خاص الخاص فضل فرمائیے، اس کے مکینوں پہ رحم کرم فضل فرمائیے۔ یا مالک ہمارے وطن عزیز کو دشمنوں کی نظر بد سے ہر طرح سے محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا مالک الملک، یا رؤوف الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحیم ودود، ظاہر باطن مخلوق حاضر موجود، تعلق والے جہاں جہاں موجود، سب کے معاملات آپ کے آگے پیش کیے جائیں، ہمارے قلب، ہماری روح ہیں، ہمارے نفس تشکر میں آپ کے آگے سرپسوجود ہیں، ہماری جو بھی ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، روحانی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، بیماریاں، نحوستیں، رنج غم فکر ہیں سب دور فرما دیجیے، سب کے گھروں میں خیر و برکت اور سکون میں مزید اضافہ فرماتے ہوئے سب کی جھولیاں رحمتوں، نعمتوں، برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے، سب کی ظاہری اور باطنی غریبی دور فرماتے ہوئے سب کے ظاہری اور باطنی رزق میں مزید کشائش اور برکت عطا فرما دیجیے، ہم سب کو ہر طرح کی الاؤں بلاؤں سے، ہر طرح کے جادو ٹونے ٹوٹکے سے، ہر طرح کی زمینی آسمانی آفات سے، ہر طرح کے صدمات حادثات سے، ہر طرح کی ذلت خواری، بدی بدنامی، تنگ دستی، پریشانی، تکلیف سے، حاسدوں کے حسد سے، بغض سے، شر شرارت سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے سب کو محفوظ فرمائیے۔ یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، یا رب العالمین ہمارے قلبوں کے زنگ دور فرما دیجیے، ہمارے قلبوں میں اپنے اور اپنے حبیب پاک کی سچی اور سچی محبت اجاگر فرما دیجیے، ہمارے قلبوں کو اللہ والوں کی غنا اور وسعت نصیب فرما دیجیے، ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر اور فکر کی توفیق عطا فرمائیے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی کیفیت ہمارے قلبوں، روحوں، نفسوں میں جاری و ساری فرما دیجیے۔ یا مالک آپ ہی فضل کرنے والے، آپ ہی کرم کرنے والے، آپ ہی رحم کرنے والے، آپ ہی کا فضل ہے، فضل ہی درکار ہے، مزید فضل کی التجا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا۔ اپنے اپنے معاملات اللہ کے حضور پیش کریں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اغفر لنا وارحمنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر ان ربی قریب مجیب ان ربی لسمیع الدعاء مشکلات بے عدد دارین میں ما شین للہ غوث اعظم پیر ما شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لے جناب خدا حافظ، انشاءاللہ پھر اگلی محفل ملیں گے. اللہ حافظ.